السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ مگر بہت ہی خوفناک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ خوفناک کہانی شروع کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ میری کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ہاں، مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں اور آپ کس شہر اور کس ملک سے میری آواز سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ قدم اٹھاتی تو پتوں کے اوپر اس کا پاؤں آتا اور ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوتی۔ ہوا میں بھی ایک عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لمبا سانس لیتی جو ہی وہ پلٹی تو اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلنے والی تھی، لیکن ایک دم وہ رک گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، لیکن نہیں۔ وہ اس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے نہ جانے کس کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک دم پھر اس کی چیخ سناٹے کو چیرتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر گھاس کی طرح اگے لمبے بال وحشت بڑھا رہے تھے۔ اس سائے کے بالوں سے نکلنے والے تعفن زدہ بو ماحول میں عجیب سی گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ افشاں کے جسم میں جیسے بہت سارے سانپ رینگنے لگے تھے۔ چاروں طرف روح میں چھید کر دینے والا سکوت اور جامد خاموشی نے اس کی سوچنے سمجھنے کے حس کو منجمد کر دیا تھا۔ اذلان شاہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نئے محلے میں حال ہی میں شفٹ ہوا تھا۔ اس کے دیرینہ دوست علی نے انہیں یہ گھر خریدنے میں بہت مدد کی تھی۔ صاف ستھرے علاقے میں اتنا سستا گھر مل جانا قسمت کی بات تھی، گویا ان کی تو جیسے لاٹری نکل پڑی۔ اسی لیے انہوں نے علاقے کے مکینوں سے پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اذلان شاہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار اور بے حد شریف النفس انسان تھے۔ اسی نہج پر انہوں نے بیٹیوں کی تربیت بھی کی۔ ان کی بیگم سائرہ بھی ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ گھر لیتے ہوئے انہیں کسی قسم کا وہم نہیں ہوا۔ نیچے والے پورشن میں 4 کمروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحن، کچن اور باتھ روم تھا، جبکہ اوپری حصے میں 3 کمروں کے ساتھ ایک باتھ روم بنا ہوا تھا۔ اذلان شاہ کے پوچھنے پر علی نے صرف اتنا بتایا کہ ان لوگوں کے پاس گھر کی مرمت کے لیے مزید رقم ختم ہو چکی تھی، اسی لیے کمروں کی حالت اتنی بری ہے، تو انہیں بحالت مجبوری گھر ہی بیچنا پڑ گیا، ورنہ اتنا خوبصورت اور سستے داموں گھر کون بیچنا چاہے گا۔ اذلان شاہ دوست کی کہی بات پر مطمئن ہو گئے۔ صبح صبح بیٹیوں کو اسکول اور کالج چھوڑ کر دکان کھولنا، پھر شام تلک تھکے ہارے گھر واپس آنا۔ اذلان شاہ کو وقت ہی نہیں ملا کہ کچھ اور سوچتے۔ 2 مہینے کیسے گزرے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ عائشہ کے ابو رات کھانا کھاتے ہوئے سارہ خاتون نے اپنے شوہر کو پکارا۔ آج امتیاز بھائی کا فون آیا تھا، گھر کی مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچائیں۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اذلان شاہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ بیٹی، ابو کے لیے چائے تو بنا کر لے آؤ۔ سارہ خاتون نے بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ بھی ماں کی گفتگو سے نتیجہ آخذ کرتی جی اچھا امی کہہ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مطمئن ہو کر شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دراصل بھائی صاحب اسی لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ اگلے مہینے فہیم سے عائشہ کا نکاح کر دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے گھر لے لیا ہے اور کسی قسم کی دوسری پریشانی نہیں ہے۔ ایک حد تک تو وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ان کا بیٹا فہیم اب برسر روزگار ہو چکا ہے اور ان کے گھر کے حالات بھی اب اس بات کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ رکی
और शौहर की तरफ देखने लगी। अजलान शाह ने हुनकारा भरा, कह तो तुम भी ठीक रही हो, मगर बेगम मैं सोच रहा था कि पहले ऊपर वाला पोर्शन ठीक करवा लूं। अभी तक हम नीचे वाले पोर्शन में गुजारा कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अब अगर आयशा बेटी का निकाह करते हैं तो रिश्तेदार और मेहमान जो हमारे घर तशरीफ़ लाएंगे उन्हें कहीं ना कहीं तो ठहराना ही पड़ेगा ना। अगर घर की ऐसी ही हालत रही तो मेहमान कहाँ ठहरेंगे। इस तरह हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो पोर्शन ठीक करवा लेता हूँ तो मेहमान आसानी से ऊपरी मंजिल पर रह सकेंगे। वाह, ये खूब कही, सारा खातून खुश होते हुए बोली। आप कल ही किसी मिस्त्री से बात करें ना, ताकि जल्द से जल्द ये काम भी निपटा लें। ठीक है, कल दुकान पर अली से ही पूछ लूँगा, वो इस इलाके में अरसा दराज से रिहाइश पजीर है, ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जानता होगा। अजलान शाह ने खाना ख़त्म किया और हाथ मुँह धोने के बाद वहाँ से चले गए। यार अजलान, जब नीचे के हिस्से में अच्छे से गुजारा हो रहा है तो भला ऊपरी हिस्से को छेड़ने की ज़रूरत ही क्या है। अली ने कोई तीसरी बार उन्हें मना किया, मगर अजलान शाह बज़िद थे कि किसी मिस्त्री का बंदोबस्त हो जाए तो पलस्तर वगैरह के साथ पेंट भी करवा लूँ। अली ने देखा कि बार बार कहने से भी अजलान वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो चारों नाचार उसे मुंह खोलना पड़ा। उसने अजलान की तरफ देखा। अजलान शाह, तुम जिन्नात और रूहों पर यकीन रखते हो? उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए पूछा गया। ये कैसा सवाल है? अजलान शाह ने खफा होते हुए नाराजगी का इजहार किया। भला ये कोई मौका है पूछने का, जबकि मैं घर के बारे में बात कर रहा हूँ। यार बताओ ना जो पूछ रहा हूँ। अली ने उनकी बात को पसे-पुश डालते हुए सवालिया लहजे में पूछा। जिन्नात और रूहों के वजूद से इनकार मुमकिन नहीं, ये हर जगह पाए जाते हैं, मगर ऐसी मखलूक का बसेरा अमूमन वीरान और गैर आबाद सुनसान जगहों पर होता है, आबादियों में नहीं। वो लापरवाही से बोले। मगर अजलान शाह, अब तो आबादियों में भी जिन्नात के होशरुबा खौफनाक वाक़यात सुनने को आ रहे हैं। अब ऐसी मखलूक वीरानों से कूच करती इंसानी बस्तियों का रुख कर रही है। भला क्यों? बगैर किसी हिचकिचाहट के सवाल किया गया। इसकी वजह हमारे दीन से दूरी और दूसरी वजह ऐसी मखलूक का घर में बसेरा होते हुए उन्हें किसी किस्म की गज़न पहुंचाना। अजलान शाह ने मतानत से जवाब दिया। हाँ बस यही तो। अली ने हाथ पर हाथ मारते जोश से कहा। इसीलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ कि ऊपर वाले हिस्से को भूल ही जाओ। हैं? क्या मतलब? अजलान शाह का माथा ठनका। तुम कहना क्या चाहते हो अली? खुलकर बात करो। अजलान शाह के गुसीले लहजे ने अली को बोलने पर मजबूर कर दिया। वो दरअसल मुझे माफ़ कर दो मेरे यार। वो शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से बोला। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मकान की अशद ज़रूरत थी, और इस घर के अलावा और कोई घर मेरी नज़र में नहीं था। दरअसल इस घर के मकीन सस्ते दामों इसलिए इसे बेच गए कि यहाँ गैर मरई मखलूक आबाद है। उनका बेटा ऊपर वाले पोर्शन में गया तो उस मखलूक की दहशतनाक शरारतों का आगाज़ हो गया, जिससे वो फैमिली खौफजदा और हरासा होकर यहाँ से भाग गई। मगर तुम फिक्र मत करो, वो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। अपने तय उसने बड़े पते की बात कही। ये देखे बगैर कि अजलान शाह से खुशमगी निगाहों से घूर रहे हैं। अजलान शाह जानते थे कि जिस जगह पर ये मखलूक एक बार बसेरा कर ले तो वहाँ से ठिकाना बदलने की जहमत ज़्यादातर इंसानों को ही करना पड़ती है, ना कि इस मखलूक को। अम्मी, मेरे कमरे में कुछ फालतू सामान पड़ा है, इसे कहाँ रखूं? आयशा ने दरवाजे पर ही खड़े होते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा। वो हाथ रोके उसकी तरफ देखने लगी। अब दोनों कमरों में इतना सामान लग चुका है कि बाकी की गुंजाइश ही नहीं है। वो सोच में पड़ी एकदम बोली। तुम ऐसे करो आयशा। उन्होंने बेटी की तरफ देखा। फिलहाल ऊपर वाले हिस्से में छोटा कमरा हम स्टोर बना लेते हैं। तुम्हारे अब्बू ने तो न जाने अभी किसी से बात की है कि नहीं। खैर है, जब काम शुरू होगा तब देखी जाएगी। लापरवाही से कहती उन्होंने इजाज़त दे दी। ठीक है अम्मी, मैं छत पर जा रही हूँ, अभी कुछ सामान रखाती हूँ। जो सामान वजनी है वो अब्बू के साथ रखाऊंगी। ये कहती उसने बाहर कदम बढ़ाए। छोटी को भी अपने साथ में ला लो मदद के लिए। उन्होंने पीछे से आवाज़ दी। नहीं अम्मी, वो सो रही है, जगाऊंगी तो परेशान हो जाएगी। वो माँ को जवाब देती हुई शॉपर उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर वाले पोर्शन की हालत ऐसी थी जैसे बरसों से मकान के इस हिस्से की सफाई न की गई हो। मकड़ी के जालों और धूल मिट्टी से अटे हुए उस पोर्शन में
अजीब नागवार सी बू रची बसी थी। जब से वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब से लेकर अब तक मसरूफियत की वजह से किसी ने भी ऊपर आने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की, मगर अब वो अजीब नज़रों से देखती सहरज़दा सी आगे बढ़ती गई। दोनों कमरों के दरमियान खड़ी वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए चौंकी। आयशा, अम्मी की आवाज़ पर वो एकदम पलटी। मैं आऊँ कि ना आऊँ? नहीं अम्मी, वो चिल्लाई, आप रहने दें, मैं खुद ही सारा सामान रख दूंगी। उसने बाहर की तरफ मुंह करते हुए माँ को मना किया। उसने इधर उधर देखा। छोटा कमरा उसे बेहतर लगा। दीवार के साथ शॉपर रखते उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रखे झाड़ू पर पड़ी। वो मुस्कुराई। वाह, घर बेचने वालों ने कमरे इतने गंदे और बदबूदार रखे हुए हैं और झाड़ू ऐसी जैसे रोज सफाई करते हो। सोचती वो आगे बढ़ी और झाड़ू पकड़े जाले उतारने लगी। तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो दोनों कमरों के जाले उतारने में कामयाब हो गई। फिर वो बाथरूम के जाले उतारने की नीयत से जूं ही अंदर कदम रखने लगी, ये देखकर हैरान रह गई। अरे ये चूड़ी, ये किसकी है? दीवार में नस्ब छोटी सी अलमारी में खूबसूरत से नगीनों से मुज़य्यन चूड़ी पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी उतार कर रखी हो। उसने आगे बढ़कर चूड़ी उठाई, उसे उलट पलट कर देखा। उसका डिज़ाइन इतना दिलकश था कि बग़ैर तहकीक किए उसने अपने हाथों में पहन ली। फिर झाड़ू पकड़े सारे बाथरूम का जाले साफ किए। इसमें उसे कमोबेश 10 मिनट मज़ीद लग गए। अगर एक तायराना नज़र डालती मुतमईन अंदाज में, फिर वो बाहर निकली। छत पर पड़ी फालतू अशिया उठाकर एक तरफ रखे हुए झाड़ू लगाया और मुतमईन होते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। हैरत है, अम्मी ने दोबारा पूछा ही नहीं। सोचती उनके कमरे में आई तो वो सो रही थी। आयशा मुस्कुराती हुई बाकी का सामान इकट्ठा करने लगी। बुलाओ इसे ज़रा, अज़लान शाह गुस्से से धाड़े। आखिर हुआ क्या है? क्यों ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं? सारा खातून शशुपंच में आयशा को आवाज़ देने लगी। जी अम्मी। एक हाथ में किताब और दूसरे में पेंसिल पकड़े वो भागी आई। अज़लान शाह ने बेटी की मासूम और भोली भाली सूरत देखी तो परेशानी को फिलफौर छुपाते हुए बीवी की तरफ देखा। जब तक ऊपर वाला पोर्शन नया नहीं बन जाता तब तक घर का कोई फर्द ऊपर नहीं जाएगा। नहीं मतलब नहीं, कोई भी नहीं, उन्होंने तंबीह की। आयशा जो माँ की आवाज़ पर भागी आई, बाप के अंदाज पर चौंक गई, मगर जी अच्छा अब्बू कहती सादतमंदी से वापस पलट गई। जब उसे बुलाने पर इतना जोर दिया तो बात क्यों नहीं की? सारा ने घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं बेगम, वो कुछ सोचते हुए बोले। वो अली की बातें बताकर घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता उसके तदारुक के लिए उन्होंने रात सोने से कबल बीवी और बेटियों पर मुक़द्दस आयात पढ़कर फूंकना अपना मामूल बना लिया था। सारा बेगम रोटियां पकाती कनखियों से आयशा को देखती जा रही थी, जो खामोशी से टिकटिकी बांधे साइड टेबल पर रखे पानी के कूलर को देखने में इतनी महव थी कि उसे इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। आयशा, आखिर सारा बेगम ने उसे ठोका दिया। हाँ जी अम्मी। वो हड़बड़ा सी गई। क्या सोच रही हो? कितनी देर से एक ही जाविये से बैठी हुई हो? अब वो फिक्रमंद हुई। मैं? उसने आंखें टपटपाई। मैं तो कब से आपसे बातें कर रही हूँ, वो हैरत से देखती बोली। सारा शशुपंज में उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, टेलीफोन की घंटी बज उठी। नाचार आयशा को उठना पड़ा। हेलो जी अब्बू, वो मुस्कुराई। ठीक है, मैं अम्मी से कह देती हूँ। जी ठीक है। गर्दन हिलाती उसने फ़ोन थ्रेडल पर वापस रखा। अम्मी, अब्बू कह रहे हैं कि अभी 1 घंटे तक 2 आदमी आएंगे, उन्हें छत पर भेज देना, उन्होंने कमरे देखने हैं, मगर खुद नहीं जाना। आयशा ने अजीब सा मुंह बनाया, जैसे सारा ने ख़ास नोट किया, मगर कहा कुछ भी नहीं। तुम्हारे अब्बू खुद साथ आ जाते, वो बड़बड़ाई। अब कैसे काम करवाना है, कैसे शुरू करना है, मुझे क्या पता। वो नाक मुंह सुकेड़ती किचन से चीज़ें उठाने लगी, जबकि आयशा की नज़रें खिड़की से भटकती बाहर गली में खड़े काले कुत्ते पर अटक गई। वो आयशा की तरफ देखते दुम हिला रहा था। आज सलीम के घर वाले बाकायदा रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे थे। सारा बेगम दोनों बेटियों के साथ सुबह से सफाई सुथराई में मसरूफ थी। अब जाकर कहीं फारिग हुई तो किचन का रुख किया। पल भर में किचन से उठने वाली इश्तिहा अंगेज खुशबुएं भूख को बढ़ाने लगी। आयशा
لائٹ گرین کلر میں ہلکے پھلکے زیورات میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سارا اور ازلان بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ گاڑی کے ہارن پر وہ دونوں باہر کو لپکے۔ عائشہ، ماں کی آواز پر وہ چونکی۔ امی بھی نا، وہ مسکرائی۔ گلی میں کھڑے ہو کر آواز دینے کی بھلا کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ اٹھی اور باہر کو قدم بڑھائے۔ ابھی ایک پاؤں باہر رکھا ہی تھا کہ ایک جاندار سا وجود پاؤں کے نیچے آ گیا۔ میاؤ! اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس موٹی تازی کالی بلی نے اس کے پاؤں پر پنجہ مارا اور غصے سے غراتی باہر لپکی۔ ایک تو اس کا پنجہ مارنا، دوسرا اس کا چیخنا۔ سارا بیگم جو مہمانوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہیں دل تھام کر رہ گئیں۔ ماں تھی نا، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بدشگونی تھی۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بند کمروں میں بلی آئی تو آئی کہاں سے؟ سلیم بھائی اور ان کی بیوی کے سمجھانے پر سارا کے چہرے پر جو تفکرات کا جال سا بچھ گیا تھا کچھ بہتر ہوا، نہیں تو وہ وہمی سی عورت اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ ازلان شاہ نے نکاح کے بجائے 1 ماہ میں شادی کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ سلیم اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تمام معاملات خوشگپیوں میں بخوشی انجام پا گئے۔ امی! عائشہ ماں کے کمرے میں کھڑی پریشانی سے انگلیاں مروڑتی انہیں بھی ہراساں کر رہی تھی۔ کیا ہوا عائشہ؟ وہ یکدم گھبرا گئیں۔ وہ امی! وہ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے ان کے نزدیک ہوئی۔ امی! کوئی مجھے نام لے کر پکارتا ہے۔ ہیں؟ اچنبے سے دیکھتی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کون آواز دیتا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ 3 ہفتے تک تمہاری شادی ہے۔ تمہارے سسرال والے شکی نہیں، مگر جب شک ہو جائے تو 1000 کوششوں سے بھی وہ شک جاتا نہیں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ امی! ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خفت سے بولی۔ جو آواز آتی ہے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی کی ہوتی ہے، مگر جب میں دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا امی، وہ سہمی ہوئی بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ بیٹی؟ وہ ہلا گئی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بوکھلاہٹ سے بولی۔ اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی نادیدہ سی طاقت جسے میں محسوس کر سکتی ہوں لیکن دیکھ نہیں پاتی۔ وہ خوف زدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے میری بچی! سارا خاتون نے اپنے بازو وا کیے۔ عائشہ دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی جانور کے خوف سے بچنے کے لیے ماں کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ یہی ایک واحد ہستی ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔ عائشہ بھی ماں سے لپٹتے ویسی ہی توانائی محسوس کرنے لگی۔ سارا خاتون پرتفکر انداز میں سوچنے لگی۔ امی! میری کمر پر تو جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، جیسے کوئی جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہ کر رہی۔ عائشہ! کیسی آواز آتی ہے؟ کوئی کیا کہہ کر پکارتا ہے میری بچی؟ اسے ماں کی آواز کسی بلی کی غراہٹ کے مشابہ لگی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر ماں کے سینے سے چپکی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش میں بولی۔ امی! بس یہی آواز آتی ہے، کوئی میرا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں؟ کچھ پل کمرے میں خاموشی رہی، پھر جیسے عائشہ کے ارد گرد سنسناہٹ سی ہوئی۔ عائشہ! کیا ہوا میری بچی؟ عائشہ کو ماں کی آواز نہ آئی۔ عائشہ! میں آؤں یا نہ آؤں؟ عائشہ نے دہشت اور خوف سے یکدم گردن موڑی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کٹے پھٹے سر پر سوئیوں کی طرح کھڑے کالے سیاہ بال، بغیر پتلیوں کی سفید ساکت آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت نکالے، وہ ماں کے سینے سے نہیں، ایک بھوت کے سینے سے چپکی بیٹھی تھی۔ وہ سارا نہیں تھی، وہ بھوت تھا۔ عائشہ دل خراش چیخ مارتی ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آپ بھی اب اٹھ بھی جائیں نا، کب تک سوتی رہیں گی؟ مجھے اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا ہے۔ چھوٹی نے کمبل کھینچتے اسے ہلایا۔ ابھی نہیں، سونے دو نا چھوٹی، ابھی تو آنکھ لگی ہے۔ اس نے کمبل کے لیے بستر پر ہاتھ مارا۔ آپ ہی شام کے 8 بج رہے ہیں، ابو 2-3 بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، مگر آپ ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے ہی لوٹ رہی ہیں۔ وہ منہ بناتی اچانک پیچھے ہٹی۔ آپ ہی یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ کیسی بدبو؟ عائشہ نے اپنی نیند سے بوجھل لال انگارہ آنکھیں کھول کر چھوٹی کی طرف دیکھا۔
مجھے تو نہیں آ رہی۔ وہ ایسے مسکرائی کہ اس کا اوپر کا ہونٹ ناک اور رخسار کو چھوتا ہوا ربڑ کی طرح اوپر تک کھینچتا چلا گیا، جس سے اس کا خوبصورت چہرہ عجیب مضاحکہ خیز لگا۔ چھوٹی نے ایک جھرجھری لیتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آپ ہی اٹھے، منہ دھوئیں، ابھی نیند کا خمار آپ کی آنکھوں سے چھلک رہا ہے۔ وہ دہشت سے پیچھے ہٹی۔ میں باہر جا رہی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، اس سے پہلے کہ ابو دوبارہ پوچھیں۔ یہ کہتی وہ باہر بھاگ گئی۔ چھوٹی کی کمر پر لمبی بلکاتی چوٹی کو دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، جیسے شکاری اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر چپٹنا چاہتا ہو۔ سارا خاتون کھانا لگا چکی تھیں۔ چھوٹی کو ہراساں سا کمرے سے نکلتے دیکھا تو اچنبھے سے پوچھا، یہ عائشہ ابھی تک اٹھی نہیں ہے کیا؟ اور تم کیوں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ بھاگی چلی آ رہی ہو؟ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ امی، چھوٹی ہکلائی۔ مجھے عائشہ آپی کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ آج ایک نامعلوم سا خوف اس سے محسوس ہوا۔ وہ سہمے ہوئے انداز سے بولی۔ کس قسم کا انداز؟ سارا نے حیران ہوتے ہوئے اپنے ابرو اچکائے۔ خود ہی چل کر دیکھ لیں امی، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتی وہ ڈائننگ ٹیبل پر منہ پھیلائے بیٹھ گئی۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے بیگم نے کوئی خاص چیز بنائی ہے جس کی خوشبو اندر کمرے سے کھینچتی ہمیں باہر لے آئی ہے۔ اذلان شاہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے باہر آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ ہماری عائشہ بیٹی کدھر ہے؟ انہوں نے بھویں چڑھائیں۔ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی، وہ خفگی سے بولے۔ میں دیکھتی ہوں کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ کہہ تو رہی تھی سر میں شدید درد ہے۔ یہ کہتی ہی سالن کا ڈونگا رکھا اور اٹھنے لگی۔ تم بیٹھو سارا بیگم، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ چھوٹی فکر مندی سے باپ کو کمرے کی طرف جاتے دیکھنے لگی۔ عائشہ بیٹی، کھڑکی میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بیٹی کو ٹکٹکی باندھے رات کے اندھیرے میں باہر دیکھتے وہ فکر مند ہوئے۔ ہوائی مخلوق یا نادیدہ مخلوق سے وہ انکاری نہ تھے۔ وہ جانتے تھے یہ مخلوق ویران سنسان جگہوں پر ڈیرے ڈالتی ہے، مگر علی نے جو کچھ بتایا تھا اس سے نظریں بھی تو نہیں چرا سکتے تھے۔ انسانی آبادی میں ہر سال حیران کن اور دہشت ناک واقعات نے اب ویرانوں کے وجود کو جس طرز پر آباد کرنا شروع کر دیا تھا وہ کسی زیرو سے چھپا نہ تھا۔ اذلان شاہ کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ گھومی۔ کچھ نہیں ابو، ویسے ہی بس باہر دیکھ رہی تھی، وہ ہکلائی۔ بیٹی، یہ کوئی وقت نہیں ہے باہر دیکھنے کا۔ رات کے اندھیرے سے اور بری چیزوں سے دور رہنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے ذو معنی بات کہی۔ کھانا کھانے کے لیے چھوٹی باہر تمہیں بلا رہی ہے اور تم ہو کہ آ ہی نہیں رہی۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ آؤ، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میرے ساتھ آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ باپ کے پہلے بازو دیکھے تو وہ ہچکچائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ باہر گھپ اندھیرے میں کھڑکی کے ساتھ لگا کالا کتا خون خار نظروں سے اذلان شاہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اذلان شاہ بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے اور سارا نے عشاء کی نماز پڑھتی بار بار کنکھیوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ دعا کے بعد جائے نماز طے کرتے ہوئے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا سوچ رہی ہیں عائشہ کے ابو؟ کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ کو، لگتا ہے آج کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، کیا مجھے نہیں بتائیں گے؟ اذلان شاہ نے گہری سانس لی اور بیوی کی طرف دیکھا۔ بیگم، وہ بھاری اور بوجھل آواز میں بولے، ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ پہلے گھر میں عائشہ یا چھوٹی نے ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں پر ہمیشہ فخر رہا ہے، مگر اب وہ یکدم خاموش ہوئے۔ سارا خاتون ہولا گئی۔ مگر اب کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا ہے عائشہ کے ابو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا عائشہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ انہوں نے بم پھوڑا۔ سارا آنکھیں پھاڑے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ کیوں؟ آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بگڑتی ہوئی بولی۔ بات سمجھو بیگم، جب سے شادی کی تاریخ پکی ہوئی ہے، عائشہ کا کھوئے کھوئے رہنا، خود بخود مسکرانا، کسی کی بات کو اہمیت نہ دینا، کیا ہے یہ سب؟ وہ اب ان سے مخاطب ہوئے۔ کھانے پر اس کا انداز دیکھا جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو اور وہ وہاں سے جانا چاہتی ہو۔ وہ اب بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سارا یکدم خاموش ہو گئی۔
کیونکہ یہ تبدیلی تو وہ بھی دیکھ چکی تھی مگر اگنور کر دیا کرتی تھی۔ آج عائشہ جس انداز سے باہر دیکھ رہی تھی مجھے وہ پریشان کر گیا۔ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو بتا دے، ہم وہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یوں زبردستی کی شادی سے نہ وہ خوش رہ پائے گی اور نہ ہی ہم۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے منوان کمرے کا احوال بتا دیا۔ سارا چند پل چپکی سی رہی، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے کرنا بیگم، وہ اچانک بولے، کل کسی وقت عائشہ سے کھل کر بات کرنا، اور یہ تب کرنا جب میں دوسرے کمرے میں موجود سن سکوں، سمجھ گئی نا؟ وہ بیوی سے مخاطب ہوئے۔ وہ خیالات سے چونکتی کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کل چھٹی کر لینا، میں تب اس سے بات کروں گی۔ وہ انہیں دلاسا دیتی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ دوسری طرف اوپر والے پورشن میں دو بغیر پتلی کی سفید آنکھیں وحشت سے مسکرا اٹھیں۔ کیسی بات کر رہی ہیں امی؟ عائشہ حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کبھی آپ کو یا ابو کو شکایت کا موقع دیا ہے؟ اب سوال داغا گیا۔ نہیں میری بچی، سارا کے دل پر برچھی چلی، کبھی نہیں۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا ناز ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی نیک سیرت بیٹیاں عطا کی ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ دوسرے کمرے میں اذلان شاہ نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ امی، آپ سے ایک بات کرنا تھی، عائشہ نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون انداز سے مخاطب ہوئی۔ امی، مجھے اکثر کوئی آواز دیتا ہے مگر جب میں پلٹتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ عام انداز سے بولی۔ کیا؟ کب؟ وہ یکدم بوکھلا گئیں۔ کسی بھی وقت، وہ ہنوز شانت تھی۔ دوسرے کمرے میں اذلان شاہ جو مطمئن ہو چکے تھے دوبارہ پریشان ہو گئے۔ کس قسم کی آواز ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کسی عورت کی یا مرد کی؟ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ پریشان ہو گئی۔ یہی کہ پہلے میرا نام لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ وہ ہنوز مطمئن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی یا پوچھتی، اذلان شاہ کمرے میں داخل ہوئے جنہیں دیکھ کر ماں بیٹی دونوں خاموش ہو گئیں۔ عائشہ بیٹی، ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کبھی وہ کام نہیں کرو گی جو ہماری عزت پر حرف آنے دے گا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ عائشہ نے مزید سر جھکا لیا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ اب اگر تمہیں وہ آواز آئے تب اسے کہنا، آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اذلان شاہ کی عزت کو للکار رہا ہے۔ وہ غصے سے بولے۔ ٹھیک ہے ابو، ایسے ہی کروں گی، عائشہ مطمئن انداز میں کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اذلان شاہ نے سارا خاتون کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اوپر والے پورشن میں چھوٹے کمرے کی لائٹ خود بخود جل اٹھی، جیسے کسی کا استقبال کرنے کی تیاریاں عروج پر ہوں۔ آپ نے عائشہ کو یہ کیوں کہا کہ جو آواز آئے تو کہہ دینا کہ آ جاؤ؟ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے سارا نے ناگوار لہجے میں اپنے میاں سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، بس دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کیسی تسکین؟ وہ برہمی سے شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ اس کی خاص وجہ ہے بیگم، وہ پرسوچ انداز سے مسکرائے۔ ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وہ مزید برہم ہو گئیں۔ اذلان شاہ نے بیوی کی طرف دیکھا، چند پل خاموش رہے اور پھر گویا ہوئے۔ بیگم مجھے شک ہے، محلے کا کوئی لڑکا عائشہ کو تنگ کرنے کی غرض سے آوازیں کستا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پولیس سے پھینٹی لگوانا ضروری ہو گیا ہے۔ نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو دوسری طرف سوچنا ہوگا۔ وہ کہتے پراسرار سے لگے۔ کیا دوسری طرف؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سارا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہ چلے، مگر لگتا ہے یہ راز اب بتانا ہی پڑے گا۔ وہ بیوی کے قریب ہوئے اور منوان علی سے کی گئی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی، اور سارا دہشت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر عائشہ کے ابو؟ وہ ہکلائیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہے جو آپ نے بتایا؟ یہ کسی عالم سے بات کرنا تھی۔ تب عائشہ سے کہتے، وہ خوف زدہ ہوں، اگر کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے عامل سے پوچھ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر مرئی مخلوق ہوئی تو عائشہ کو یہ تعویذ گلے میں ڈال دینا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کر دکھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر نہ جانے کیوں وہم سا ہو رہا ہے۔ آپ کو عائشہ سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی۔ میں عائشہ کے کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک اس بات کا حل نہیں ہو جاتا میں اس کے پاس ہی سوؤں گی۔
انہوں نے چپلیں پاؤں میں اڑسی۔ اچھا ایسے کرو بیگم، یہ تعویذ اپنے پاس رکھو، کام آئے گا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کر بیوی کے ہاتھ میں دیا۔ عائشہ! وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کسی نے اسے بڑے ہی دل نشیں انداز میں پکارا، میں آؤں یا نہ آؤں؟ اس نے مارے ڈر اور خوف کے کمرے کا جائزہ لیا، مگر کمرہ تو خالی تھا۔ اسے لگا آواز بیڈ کے نیچے سے آئی ہے۔ اس نے بولنا چاہا کہ ابو نے کہا تھا اسے کہنا آ جاؤ، مگر اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ کے رہ گئی۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا تو سہمی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتی کتنی دیر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ابھی نیند کی دیوی مہربان بھی نہ ہو پائی تھی کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ مارے دہشت اور خوف سے وہ کانپ سی گئی، مگر جو ہی بیڈ کے سامنے نظر پڑی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اندر سے تمام خوف نکل چکا تھا۔ پھر گردن موڑے اس نے ساتھ لیٹی چھوٹی کی طرف دیکھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں بغیر پتلیوں کی اس کی سفید ساکت آنکھیں چھوٹی کو مخمور نگاہ سے دیکھتی رہی۔ اب اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کی تاریکی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے پاؤں سیڑھی پر رکھا اور بغیر آواز کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں رچی بسی عجیب سی بسان ماحول کو خوفناک کر رہی تھی۔ وہ چھت پر چلتی منڈیر کی طرف بڑھی اور آنکھیں پھاڑے ارد گرد پھیلی بدبو کو محسوس کرتے گلی میں جھانکنے لگی۔ پھر لمبا سانس لیتی جو ہی پلٹی، وہ جو کوئی بھی تھا اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ نہ اس کا سر تھا اور نہ اس کا جسم، مگر وہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ کے سوچنے سمجھنے کی حس پتھر کی طرح منجمد ہو چکی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ویران اور اجاڑ چھت دودھیا روشنی میں نہا گئی۔ پھر وہیں دل نشیں آواز نے پکارا، عائشہ! میں آؤں یا نہ آؤں؟ عائشہ اس آواز کے طلسم میں جکڑی سامنے دیکھنے لگی۔ مخمور لہجے میں بول اٹھی، آ جاؤ نا، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہی ہیولا چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے انسانی سراپے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوپر والے پورشن کے تینوں کمرے برقی کمکموں سے سج کر جگمگا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انواع اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ زرق برق قسم کے لباس پہنے اور زیورات سے لدی پھدی سامنے سے 3 لڑکیاں آگے بڑھیں اور عائشہ کا ہاتھ پکڑے چھوٹے کمرے میں چلی گئیں، جہاں پہلے سے سجی سجائی خواتین نشستیں سجائے بیٹھی تھی۔ عائشہ کو بیش قیمت لباس سے بے تن کیا گیا۔ انہی 2 لڑکیوں نے ایسی ہاتھ کی صفائی سے میک اپ کیا کہ عائشہ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ انہی خواتین میں سے ایک بھاری بھرکم خاتون اٹھی اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کے چوڑی اتار کر عائشہ کو پہنا دی۔ یہ وہی چوڑی تھی جو عائشہ نے باتھ روم میں دیکھی تھی۔ ہر طرف سے مبارک ہو کا شور اٹھا۔ جو خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اٹھ کر اس خاتون کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو مطابع، عائشہ اب تمہارے حنین کی بیوی بن گئی ہے۔ اس خاتون نے پلٹ کر محبت سے عائشہ کو دیکھا اور دوسری خواتین سے گلے ملنے لگی۔ چاروں طرف خوشی رقصاں تھی۔ عائشہ کے ابو سارا دھڑام سے دروازہ کھولتے حواس باختہ اندر آئے۔ اذلان شاہ جو گہری نیند میں جا چکے تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے بیوی کو گھورنے لگے۔ عائشہ کے ابو، عائشہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ سارے گھر میں بھی نہیں ہے، میں سارا گھر دیکھ چکی ہوں۔ وہ باقاعدہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ چپ ناعاقبت اندیش عورت، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کسی لڑکے کا چکر ہے، مگر تم عقل کی اندھی نہیں سمجھی۔ اب چپ کرو، سارے محلے میں میری عزت کا جنازہ نکالو گی کیا؟ وہ غرائے۔ ہائے میری بچی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ دبانے لگی۔ میری ممتا میں کہاں کمی رہ گئی تھی عائشہ، جو تو نے اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہیں بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ حنین، کبھی کبھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر تم مجھ سے جدا ہو گئے تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ تمہارے بنا میں خود کو ادھورا سمجھتی ہوں۔ عائشہ کی حسین آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں موجزن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تم سے دور ہو جاتا، تمہیں خود سے بچھڑنے دیتا؟ تم صرف میرے لیے ہی تو بنی ہو عائشہ۔ اس نے عائشہ کا نازک ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ عائشہ نے شرما کر سامنے دیکھا۔ نیلے آکاش کے نیچے دور تلک پہاڑوں کا نہ ختم ہونے والا لاب متناہی سلسلہ نظر آیا، جو جنوں بھوتوں چڑیلوں سے اٹا پڑا تھا۔
हुनैन, मुझे तुम मिले तो लगता है सब कुछ मिल गया, मगर कभी दिल चाहता है कि मेरा अपना भी तो कोई पास होता, कोई बहुत अपना। वो उदासी से बोली। हुनैन ने उसकी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखा और हाथ दबाते मुस्कुराया। बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा आयशा, बस कुछ दिन इंतज़ार। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें टकराईं। हुनैन ने मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ा। आप दोनों साथ साथ चलते हुए हवा में तहलील हो गए। अब्बू, सारा सामान जा चुका है, पीछे सिर्फ ये थोड़े से बर्तन और साइड टेबल रह गई है, ये उसी वैन में आ जाएंगे। छोटी ने बर्तन बोरी में बंद करते हुए बाप की तरफ देखा। अजलान शाह ने घर बेच दिया था, अब वो बेटी और बीवी के साथ किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, ये मैं खुद कर लेता हूँ। अभी सलीम आने वाला है, तुम और तुम्हारी अम्मी उसके साथ ही गाड़ी में चले जाना, मैं बाद में आता हूँ। उन्होंने बोरी को गिरा लगाई। ठीक है अब्बू, वो गर्दन हिलाती बाहर निकली। छोटी, मैं आऊँ या ना आऊँ? वो एकदम रुकी और बाप की तरफ पलटकर हैरत से देखा। अब्बू, आपने मुझे आवाज़ दी है? नहीं बेटी, वो चौंके। सारा कमरे से निकलती यकलख्त रुकी। कैसी आवाज़? वो लपकी। छोटी, कैसी आवाज़ सुनाई दी है? बोलो ना बेटी, मुझे बताओ, क्या सुनाई दिया है तुम्हें? सारा ने छोटी का हाथ पकड़ते झंझोड़ते हुए कहा। अम्मी, वो एकदम घबरा गई। यही के, वो जल्दी से बोली, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। छोटी, बताओ, और नाम पुकारने के अलावा और ये कि मैं आऊं या ना आऊं? अजलान शाह के हाथ से बर्तन छूट गए। वो शशर वहीं खड़े के खड़े रह गए और सारा दहशत और खौफ से आंखें फैलाए। हाय हाय, मेरी आयशा कहती थी, यही कहती थी, वो मुझे बताती थी कि ऐसा ही कुछ है जो उसे भी सुनाई देता है। वो मेरी आयशा को ले गया, वो मेरी आयशा को ले गया। उसकी माँ ज़मीन पर बैठती चली गई और अजलान शाह ने अपनी बीवी और बेटी को उठाया और फ़ौरन आमिल के पास पहुँचे। तो आमिल ने उनको बताया कि जो चली गई है वो अब कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसे इस जहां से ले गया है। लेकिन तुम्हारी ये बेटी, इसके गले में मैं ये तावीज़ डाल रहा हूँ, इसको इस इलाके से ही नहीं, इस शहर से भी दूर ले जाओ और कोशिश करो कि हर वक्त वुज़ू में रहे और दोबारा कभी पलट कर भी इस शहर की तरफ मत देखना। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारी इस बेटी तक नहीं पहुँच सकेगा। और उसके बाद अजलान शाह अपनी बीवी सारा और अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए उस घर और उस शहर को छोड़कर चले गए।